اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو کہ میں نے انعام کی تمہارے اوپر، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان کے اوپر۔ کل میں نے آپ کو تھوڑا سا بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا تھا، تھوڑا سا مزید یہ بتاتی ہوں۔ کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اب یہ 2 بھائیوں کی اولاد تھی، کیونکہ نبوت پہلے حضرت اسحاق کی اولاد کے اندر تھی، تو ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت سے ان سے نبوت چھین کے تو حضرت اسماعیل کی اولاد کے اندر نبوت چلی گئی۔ لیکن یہ چیز جو ہے یہ انہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی غلطی کو تو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے اسی لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ تو نبوت کو مانتے تھے، نہ ان کی شریعت کو مانتے تھے، حالانکہ یہ اپنی کتابوں کے اندر جو ہے ان کے بارے میں پڑھ چکے تھے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا آپ سورہ یوسف کی طرف جائیں کہ سورہ یوسف کے اندر آپ نے پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہ جو ہیں اپنے باپ کے بہت پیارے تھے، اور چونکہ باپ جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، تو باقی کے کیونکہ یہ 10 بھائی تھے، اور یہ 2 بھائی جو ہیں یہ بنیامین اور حضرت یوسف جو ہیں یہ 2 ایک ماں کے بطن سے تھے، اور باقی 10 جو تھے وہ ایک ماں کے بطن سے تھے۔ تو وہ نا ان سے خار کھاتے تھے اس بات کے اوپر کہ ہمارا باپ جو ہے وہ یوسف سے بہت پیار کرتا ہے، تو اس لیے انہوں نے پلان بنایا کہ کسی طرح یوسف سے جو ہے باپ کی توجہ ہٹے۔ انہوں نے یہ پلان کیا کہ ان کو جو ہے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر انشاءاللہ پوری ڈیٹیل ہم سورۃ یوسف میں پڑھیں گے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے ایک قافلہ آیا، اس نے کنویں سے نکالا، اور کنویں سے لے جا کے اس کے بعد انہیں مصر کے بازار کے اندر بیچ دیا۔ اور انہیں خریدنے والا کون تھا؟ عزیز مصر۔ عزیز مصر نے ان کو خریدا، اور پھر انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پورے ملک کے اندر قحط پھیلا، اور قحط بھی اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں نے جو ہیں وہ جوتوں کے چمڑے اور درختوں کے پتے کھا کے جو ہیں انہوں نے گزارا کیا۔ تو اس وقت پھر انہوں نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ بھی غلہ لینے کے لیے جو ہے وہ یوسف عزیز مصر کے پاس آئے، کیونکہ غلہ صرف اور صرف مصر کے اندر تھا۔ تو وہاں پر پھر ان کی اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور انہوں نے پھر اپنے بھائیوں سے کہا کہ آپ جائیں اور ابا جان کو بھی یہیں لے آئے۔ پھر یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ شام سے مصر میں آ کے آباد ہو گئے۔ یہاں تک بتانا جو ہے وہ بہت ضروری تھا، تاکہ آپ کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں معلومات ہو جاتی۔ تو اب جب تک تو حضرت یوسف زندہ رہے تو انہوں نے اپنے مطلب والدین کو مقام دیے رکھا، لیکن جس آپ کی وفات کے بعد جب فرعون کی حکومت تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے مد مقابل تھے، تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ اس وقت فرعون نے، چونکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے نا، تو باقاعدہ ان کی اپنی وہ قوم میں سے نہیں تھے، تو انہوں نے انہیں دور ایک جیسے کہہ لو نا گاؤں سے باہر کوئی جگہ ہو، شہر سے باہر کوئی جگہ ہو، تو وہاں انہوں نے ان کو ڈال دیا۔ اب اور یہ فرعون جو ہے اس نے ایک قسم کا ان کو اپنے غلام بنا دیا، اور غلام بنانے کے بعد یہ جتنے بھی الٹے سیدھے کام تھے نا، یا جو حقارت والے کام تھے، تھوڑے کم درجے کے کام تھے، وہ سارے یہ بنی اسرائیل سے کرواتا تھا۔ اچھا، اب آپ کو بنی اسرائیل کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ بنی اسرائیل ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ اب یہاں پر ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو آواز دے رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی۔ اب اللہ نے ان کے اوپر انعام کون سی سب سے بڑی نعمت جو ہے، جس کی آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں کے اوپر فضیلت دی۔ کیسے کہ انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ انہی کے اندر سے چلایا، تو اس طرح یہ تمام جہان کے اوپر افضل تھے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے انہیں اور بھی بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ جب یہ وادی طیبہ کے اندر تھے تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، اللہ نے انہیں من و سلوہ عطا کیا۔ پھر جس وقت یہ ان کی قوم کے اوپر جب بھی عذاب آتا تھا تو یہ توبہ کرتے تھے، تو ان کے اوپر سے وہ عذاب جو ہے وہ ٹل جاتا تھا۔ آگے انشاءاللہ یہ سارے قصے جو ہیں وہ ہم آہستہ آہستہ ساتھ جو ہے وہ پڑھتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت انہیں یہی بتا رہے ہیں کہ اگر تم سے نبوت چھینی ہے
تو وہ کس وجہ سے چھینی ہے کہ تم نے جو میں نے تمہارے اوپر انعامات کیے تھے، میرے ان انعامات کو یاد کرو اور اپنی یاد کرو نعمتی اللہ کی، کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو اور اپنی ان نافرمانیوں کو یاد کرو جو تم نے کی اور جس کی بدولت تم سے نبوت جو ہے وہ چھین گئی۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو اس دن سے نہ بدلہ بنے گی کوئی جان کسی جان کا۔ کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نفسا نفسی کا دن ہوگا، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے کسی کی سفارش، اور نہ لیا جائے گا ان سے کوئی بھی معاوضہ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ دنیا میں تو ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں، لیکن کل اللہ کے ہاں یہ ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں دیں گی، کیونکہ اللہ کی پولیس جو ہے نہ تو وہ رشوت لیتی اور نہ ہی وہ اللہ کے حکم کے بغیر چلتی ہے۔ اور جب ہم نے نجات دی تمہیں من آل فرعون، فرعون کی قوم سے، وہ تمہیں دیتے تھے برے عذاب، ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور فی ذالکم اس کے اندر، یعنی اس قصے کے اندر آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اب اس میں یہ تھا کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا، اس نے خواب دیکھا کہ قبطی جو بنی اسرائیل ہیں انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور جو فرعون کی قوم تھی اس کو قبطی کہتے ہیں۔ اس نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے جو گھر ہے نا ان میں سے ایک آگ نکلی ہے اور اس نے قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا۔ یہ خواب اس نے دیکھا تو اس نے سب اپنے وہ جو نجومی تھے ان کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ یہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ یہ ایسا ہوگا کہ ان کی نسل میں سے، یہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کو خطرہ ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے نا، اس نے لڑکوں کو جو ہے وہ مروانا شروع کر دیا، انہیں ذبح کروا دیتا، اور لڑکیوں کو جو ہے وہ زندہ چھوڑ دیتا۔ بعد میں اسی کے جو تھے قوم والے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح ان کو چھوڑتے مارتے چلے جائیں گے تو پھر ہماری غلامی کون کرے گا، اگر ان کے سارے لڑکے جو ہیں وہ آپ نے مروا دیے۔ تو پھر اس نے یہ کیا کہ ایک دن یہ بچے کو زندہ چھوڑ دیتا تھا ایک دن، اور ایک دن جو ہے وہ ان کو ذبح کروا دیتا تھا۔ اور اللہ کی کرنی دیکھیں، اگر ذبح کروانے والے دن جو ہے وہ اللہ ان کو پیدا نہ کرتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن پیدا کرتا جو دن ذبح کرنے کا نہیں تھا، تو پھر یہ اللہ کا معجزہ نہ ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت تو معجزے بتا کے، ہمارا ایمان ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، تو ایمان اسی طرح بڑھتا ہے نا کہ اللہ رب العزت نے جس دن ذبح کرنے کا دن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں بچا کے وہ فرعون جو ان کا جانی دشمن تھا اسی کے گھر اللہ رب العزت نے انہیں پہنچا دیا، اور اسی کے گھر جا کے ان کی پرورش ہوئی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اور جس دن ذبح نہیں کیا جاتا تھا اس دن جو ہے وہ ان کے بھائی حضرت ہارون کی پیدائش ہوئی، جو بعد میں ان کے جو ہیں وہ ساتھی بنے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کہ سب سے بہترین دعا اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، جنہوں نے اپنے اللہ سے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی تھی۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر تھوڑی سی لکنت تھی، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے بول نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری بات کو لوگ صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں، تو اللہ آپ ایسا کریں کہ میرا بھائی جو ہے ہارون اس کو بھی آپ جو ہے وہ نبوت عطا کر دیں۔ یہ انشاءاللہ یہ واقعہ بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ یہاں پر اتنا سمجھ لیں کہ اب یہ جو بچوں کو ذبح کرنا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا، اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی بہت بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش کیا تھی کہ اللہ نے وہی موسیٰ جس کی وجہ سے اس نے اتنے بچوں کو قتل کروایا، اسی موسیٰ نے اس کے اپنے گھر کے اندر پرورش پانی تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو، پھر ہم نے نجات دی تمہیں اور غرق کر دیا آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب جس وقت یہ اب آگے جا کے یہ تھا کہ جب اسے پتہ چلا کہ موسیٰ جو ہے یہی وہ بچہ ہے جس کی وجہ سے یہ جو میں نے خواب دیکھا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ ساری نشانیاں بھی اس کے سامنے آنے لگیں، تو اس نے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا مطالبہ کیا کہ آپ ایسا کرو بنی اسرائیل مجھے دے دو، تو اس وقت پھر اس نے کیا کہ اس نے موسیٰ کو مروانے کے لیے جو ہے وہ انتظام کیا، لیکن اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ رات کو ہی پتہ چل گیا، اور انہوں نے صبح سویرے حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کو اپنا لشکر لے کے، جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے تھے ان کو لے کے آپ دریائے نیل سے
نکلے، لیکن آپ تو نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا معجزہ تھا کہ دریا کا پانی جس طرح کہتے ہیں نا دو پہاڑ ہوتے ہیں نا، اس طرح سائڈز درمیان کے اندر سڑک بن گئی، اور دونوں طرف جو ہے وہ دریا کا پانی اکٹھا ہو گیا، اس طریقے سے جیسے ایک پہاڑ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور سڑک اس طرح تھی جیسے بالکل خشک پختہ سڑک ہو، کہیں ان کے پاؤں نہیں پھسلے۔ وہ ساری کی ساری قوم جو ہے دریا پار کر گئی۔ جس وقت انہوں نے تو دریا کو پار کر لیا، لیکن جب فرعون جو ہے وہ پار کرنے لگا تو اس وقت کیا ہوا کہ اللہ جب وہ عین سینٹر کے اندر تھا تو اللہ رب العزت کے حکم سے پانی جو ہے وہ دوبارہ آپس میں مل گیا، اور اس طریقے سے فرعون اور اس کا پورا لشکر جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسے انہیں ہلاک کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم دیکھ رہے تھے، اے بنی اسرائیل تم دیکھ رہے تھے۔ اگر یہ اب کتنا بڑا معجزہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے دلوں کے اندر وہ جو پختہ ایمان تھا نا، وہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوا۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑا اس کے بعد، اور تم ہو گئے ظالموں میں سے۔ بنی اسرائیل کی خواہش تھی کہ ایک خاص شکل ہو ان کے دین کی جو ظاہرہ نظر آئے، جس کی ہم عبادت کریں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب پار ہو کے جب یہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے کے اندر ایک قوم تھی، وہ انہوں نے ایک بچڑا بنایا ہوا تھا اور وہ اس بچڑے کی پوجا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسا کریں، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی رب بنا دیں جس کی ہم پوجا کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تم نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا ہے، کیا اس اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ظاہرہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارا خدا جیسے یہ لوگ، کیونکہ یہ ساری زندگی انہوں نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ گزاری، تو وہ جو ہے وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، تو گائے مطلب ہے کہ اس کو خدا مانتے تھے، اور وہ ایک ظاہرہ شکل کے اندر ہوتی تھی۔ تو ان کے دل کے اندر بھی وہ جو اللہ کو غیب پر جو یقین ہے نا، ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ مومنوں کی سب سے بڑی صفت کیا ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور یہ غیب پہ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، یہ زندہ شکل کے اندر جو ہے وہ اپنے الہ کو دیکھنا چاہتے تھے، اور پھر جو ہے وہ اس کی وہ عبادت کرنا چاہتے تھے۔ اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے اللہ رب العزت نے جب انہوں نے دریا پار کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بلایا تورات دینے کے لیے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تورات لینے کے لیے، تو اس کے پیچھے انہوں نے کیا کیا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تو اس کے بعد انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، اور یہ ظالموں میں سے ہو گئے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا آپ کو اور بتا دوں کہ بنی اسرائیل کی عورتیں چونکہ تھیں تو ایماندار تھے نا، یہ لوگ تھے تو ایک نبی کی کہہ لو کہ لڑی چلتی آ رہی تھی، تو یہ جو تھیں کپتی عورتیں تھیں نا، یہ کبھی کبھی انہوں نے کہیں شادی بیاہ پہ جانا ہوتا تھا، یا کبھی عید یا کوئی میلہ وغیرہ ہوتا تھا، تو یہ کپتیوں سے زیور ادھار لے کے تو پہن لیا کرتے تھے، یا کئی لوگ تو امانت کے طور پہ بھی اپنے زیور جو ہیں وہ ان کے پاس رکھوا دیتے تھے۔ اب ان کے پاس ان کے زیور تھے، جب انہوں نے یہ آئے دریا پار کر کے پہنچے، تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے کوہ طور پہ تورات لینے کے لیے، اور وہ جو 30 دن کے لیے اللہ رب العزت نے بلایا تھا، پھر 10 دن مزید انہیں اور لگ گئے، اس طرح یہ 40 دن ہوئے۔ تو اب جب 40 دن ہوئے تو سامری نے کہا کہ تمہارا موسیٰ جو ہے وہ تو واپس نہیں آئے گا، وہ تو چلا گیا، تو ایسا کرو کہ میں تمہارے لیے ایک خدا بنا دیتا ہوں، تو تم اس کی پوجا کرو۔ اس نے وہی جو زیور یہ لے کے آئے ہوئے تھے ان سب کو اس نے آگ کے اندر ڈالا، انہیں پکلایا، اور اس کا ایک وہ بچڑا سا بن گیا۔ وہ اس طریقے سے ایک وہ بچڑے کی شکل کا نا، وہ جیسے کہہ لو کہ خاکہ کہہ لیں آپ، کہ وہ ایک نمونہ اس طریقے کا بنا۔ اب اس کے دونوں سائڈوں سے نا ایک طرف سے ہوا آتی تھی تو دوسری طرف سے نکل جاتی تھی، وہ اتنا کھوکھلا تھا، لیکن وہ ایسے پتہ چلتا تھا جیسے وہ کوئی بات کر رہا ہو۔ تو اب اس بات کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے آ کر دیکھا، انہوں نے تورات کی تختیاں جو ہیں وہ ادھر ہی پھینکی، اور اپنے بھائی کی کو داڑھی سے پکڑا کہ اپنے پیچھے میں تجھے جو ہے وہ اپنا نمائندہ بنا کر گیا تھا، لیکن یہ کیا ہوا کہ میرے آنے تک ان لوگوں نے جو ہے وہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو ان کے بھائی نے کہا کہ میں نے تو ان کو بہت روکا تھا، لیکن بھائی قریب ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ مجھے قتل کر دیتے، تو ان کے سامنے مجھے داڑھی کے بالوں سے نہ کھینچ تاکہ میں ان کے سامنے مزید رسوا ہوں۔ تو میں نے انہیں اس بات سے بہت روکا تھا، لیکن وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، لیکن یہ خود ہی ظالم تھے کہ انہوں نے میری بات کو نہیں مانا۔ ٹھیک ہے، یہ کتنی بڑی بات تھی
کہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، لیکن اللہ رب العزت پھر اپنے انعامات کیونکہ گنوا رہے ہیں نا، ان آگے 5 رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے جو ان کے اوپر انعامات کیے تھے نا، وہ سارے ان سب انعامات کا ذکر کیا ہے۔ 5ویں رکوع سے، یہ جو ہم نے 5واں رکوع شروع کیا نا، یہاں سے لے کے 14ویں رکوع تک ان 10 رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے بار بار بنی اسرائیل سے خطاب کیا۔ پہلے رکوع میں قرآن پاک کی دعوت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی پرزور انداز میں دعوت دی، اور باقی 9 رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے جرائم اور اپنی درگزری کا ذکر کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اب یہ ساتھ ساتھ ہم اللہ کے انعام اور ان کی نافرمانیاں جو ہے وہ ان کو ہم ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے احسان اور اکرام کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے تم پر یہ فضل کیے، تمہیں عزت دی، دوسری قوموں پہ فضیلت دی، تم نے اپنے مشن کی خلاف ورزی کر کے اپنے مقام اور مرتبے کو چھوڑ کر دنیا داری کو ترجیح دی۔ اللہ نے یہ جو ہم ساری آیات پڑھ رہے ہیں نا، اب ان کے اندر میں اصل میں اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو پیشگی تنبیہ کی ہے کہ دیکھو جب کوئی مسلمان امت بگڑتی ہے نا، تو اس میں پھر ایسے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو خرابیاں ان کے اندر پیدا ہوئیں، کیا ہمارے اندر تو وہ سب نہیں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر جس طرح اللہ رب العزت نے ان کے اوپر زوال آیا اور ان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ کئی قسم کے عذاب آئے، دنیا کا بھی یہ کتنا بڑا عذاب تھا کہ ان کی پوری قوم کو اللہ رب العزت نے پانی کے اندر غرق کر دیا۔ تو اگر ہم بھی اپنے نافرمانیاں کریں گے، چونکہ ہم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم بہترین امت ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی 4تھے پارے میں بھی اللہ رب العزت نے کیا سورہ آل عمران کے اندر کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں میں سے نکالا گیا، یعنی کہ ہم چنی ہوئی امت ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں اپنی یہ جو قدر جو اللہ رب العزت نے ہمیں مقام اور عزت عطا کی ہے، ہمیں اس کی سمجھ آ جائے اور ہم وہ عمل کریں جو اللہ ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ تو اگر ہم بھی وہ عمل نہیں کریں گے، اپنی مرضی کے اعمال کریں گے، اپنی مرضی کا دین بنائیں گے، دین کے اندر بدعات رائج کریں گے، اصلی دین کو گڑمڑ کر دیں گے، تو پھر ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے دیکھیں کہ ان کی نافرمانی، انہوں نے یہ کتنی بڑی نافرمانی کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے تک کا بھی انتظار نہیں کیا، اور اس کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے بچھڑے کو جو ہے وہ معبود بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ کہتے ہیں ثم عفونا عنکم، یہ تمہاری اتنی بڑی نافرمانی کو بھی ہم نے درگزر کیا اس کے بعد، تاکہ تم اس سے بچ کے تشکرون، کہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ پھر اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دی کتاب اور فرقان، یعنی کہ توریت ملی انہیں، اور اس کے علاوہ صحیفے ملے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ان کو پڑھ کے اس شریعت کو پڑھو اور تم ہدایت پا جاؤ۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر، جو تم نے بچھڑا بنا لیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا، اب تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف اور قتل کرو اپنے آپ کو، یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے تمہارے پالنے والے کے نزدیک۔ اب یہ ان کی سزا تھی، چونکہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنانے کے بعد ان کے اندر کوئی شرمساری جو ہے وہ نہیں آئی اس بات کے اوپر کہ ہم نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ اب اللہ رب العزت نے پھر انہیں اس چیز کی سزا یہ دی کہ اس طرح کرو کہ جس طرح رات کا اندھیرا ہو نا، تو آپ لوگ آمنے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اب تلواریں چلیں گی، ایک سائیڈ والے بندے جو ہیں وہ دوسری سائیڈ والے بندوں کو قتل کریں گے، تو اس طریقے سے تلوار چل کے ان کے 70,000 آدمی جو ہے وہ رات تک جو ہے وہ مارے گئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ اگر ان کے بندے اسی طرح سارے مر گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کون باقی بچے گا؟ تو پھر اللہ رب العزت نے فتاب علیکم، تو پھر اللہ نے ان کے اوپر ترس کھایا اور ان کی توبہ کو قبول کیا، انہو بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں بار بار آئے گا آپ کو هو التواب الرحیم، کہ اللہ سے بڑھ کے اللہ کے سوا کوئی بھی توبہ قبول کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ ہماری غلطیوں کو درگزر کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہے، ہماری کوتاہیوں، غلطیوں اور جو ہم نے جانے میں گناہ کیے، جو ہم نے انجانے میں گناہ کیے، ان سب کو بخشنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، کیونکہ اللہ بڑا ہی رحیم ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے یہ بندے جو ہیں یہ جب قیامت کے دن میرے پاس آئیں تو گناہوں سے لتھڑے ہوئے آئیں، لیکن یہ بات الگ ہے
کہ ہم خود ہی جو ہے وہ باز نہیں آنا چاہتے۔ وَإِذْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز نہ ایمان لائیں گے تجھ پر یہاں کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلم کھلا، پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے اور تم ہو گئے ظالموں میں سے۔ اب اس کے بعد یہ جو ہے وہ انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ ان کا وہ جو ہے وہ ذبح کرنے کا یہ سلسلہ ختم ہوا ایک دوسرے کو قتل کرنے کا، تو پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ نے کہا کہ ایسا کرو کہ تمہاری قوم کے جو بڑے بڑے 70 سردار ہیں وہ میرے ساتھ چلیں، ہم کوئی طور پہ چڑھ کے تو اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم سے یہ اتنا بڑا گناہ ہوا۔ اب یہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور کے اوپر چڑھ گئے حضرت اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کے لیے، اور یہ قوم جو ہے یہ طور سے نیچے تھی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمیں کیا پتہ کہ تو نے اللہ کو دیکھا ہے، تو کس کے ساتھ بات کر کے آیا، ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس وقت اللہ پر ایمان لائیں گے اور تیرے اوپر تیری نبوت کو مانیں گے جب ہم دیکھیں گے نر اللہ جہرتن، جب ہم کھلم کھلا ظاہرہ اللہ رب العزت کو دیکھیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ ان کو جو ہے وہ ایک بجلی کی کڑک کا واقعہ وہ جو آپ سب سنتے ہیں کہ بجلی کی کڑک آئی تھی کوہ طور پہ گری تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے موسیٰ اگر تو جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کو دیکھنا چاہا تھا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہا تھا، فرمایا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سامنے پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ ڈالوں گا اپنی تجلی، اور تو نہ اس کو دیکھنا، اگر آپ اس تجلی کو دیکھ کے اس کو سہار سکے تو پھر آپ جو ہے وہ مجھے بھی دیکھ سکیں گے۔ تو جب حضرت اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تو بالکل اسی طرح اس وقت بھی اللہ رب العزت نے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر اسی طرح اب بھی بجلی کی کڑک آئی اور اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بے ہوش ہو گئے۔ اب دیکھیں ان کا اٹھنا دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ یہ بار بار اللہ یہی چاہتے تھے کہ یہ میرے احسانات کو دیکھیں، کم از کم شکر تو ادا کریں۔ بات وہی آگی کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ، کہ اور اگر تم جو ہے وہ شکر ادا کرو گے تو میری نعمتیں جو ہیں وہ مزید تمہیں ملیں گی، اور اگر تمہیں کفر ہی کرتے چلے جاؤ گے، نعمتوں کا انکار ہی کرتے چلے جاؤ گے تو پھر اللہ تم سے دی ہوئی نعمتیں بھی چھین لے گا۔ تو یہاں پر ان کا مر کے دوبارہ اٹھنے کے اوپر یقین نہیں تھا۔ اب اللہ رب العزت نے انہیں اٹھایا کس طرح کہ وہ جو 70 بندے ساتھ آئے ہوئے تھے 70 کے 70 مر گئے نا، بے ہوش ہو کے گر گئے، مر گئے مطلب، تو پھر اللہ نے ان کو اٹھایا ایسے کہ ایک کو زندگی دی، ایک اٹھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اللہ رب العزت چونکہ یہ اس قوم کے بڑے بڑے سردار میرے ساتھ تھے اور اگر یہ مر گئے تو یہ ان کی قوم جو ہے یہ تو ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گی کہ بھئی تم نے ہمارے سارے سرداروں کو جو ہے وہ تمہارے ساتھ گئے تھے اور اس طرح وہ جو ہیں وہ سارے کے سارے تم کہتے ہو کہ مر گئے، تو اللہ پاک ہماری اس غلطی کو بھی معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر موسیٰ کی دعا کو قبول کیا اور اللہ نے انہیں زندگی دی، لیکن یہ اٹھے کس طرح کہ ایک ایک کپتی جو ہے وہ ایک ایک بندہ جو بنی اسرائیل کا جو ہے وہ اس طرح پہلے ایک کو اللہ نے زندگی دی، اس نے 69 کو مرے ہوئے دیکھا، کیونکہ یہ ان کا موت کے اوپر یقین نہیں تھا نا، تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ پھر معجزہ دکھایا۔ اور پھر ایک اور اٹھا اس نے 68 کو دیکھا، پھر ایک اور اٹھا اس نے باقی 67 کو دیکھا۔ اس طرح مطلب ہے کہ ایک ایک کر کے ان کو اللہ نے اٹھایا تاکہ ان میں سے ہر بندہ جو ہے وہ یہ دیکھ لے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے آج تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا ہے اسی طرح کل اللہ رب العزت بھی تمہیں میدان محشر میں مرنے کے بعد اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ اپنا اگلا احسان یاد کروا رہے ہیں کہ اب یہاں پر پھر یہ تھوڑا سا واقعہ پھر جو ہے وہ نہیں بیان کیا گیا، لیکن آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پر انہوں نے کیا کیا تھا، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تمہارا اپنا ملک جو تھا وہ تو شام تھا، تو چونکہ تم جو ہو وہ ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے، لہٰذا تم واپس اپنے ملک کو فتح کرو، یہ اللہ کا حکم تھا، اور تم ملک شام میں جا کر آباد ہو جاؤ۔ اب انہوں نے ملک شام میں جا کر آباد ہونا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جہاد کا انکار کر دیا۔ اب ان کے جانے کے بعد جو ان کا ملک تھا نا شام، اس کے اوپر جب آپ کو پتہ جگہ خالی ہوگی تو کوئی نہ کوئی اس جگہ کو پر کر دے گا۔ جب شام کا علاقہ یہ وہاں سے نکل آئی اور خالی ہو گیا تو وہاں پر ایک قوم آ کر آباد ہو گئی، اس کا نام تھا قوم عمالقہ۔
وہ بڑی جنگجو اور اتنے لمبے لمبے چوڑے چوڑے ان کے جسم اور جسامت اور اتنی طاقت والے وہ لوگ تھے کہ یہ جو ہیں یہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کہ شام کے اندر نا اب کون سے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ وہ مخبری کے لیے جیسے جاسوس بھیجے جاتے ہیں نا، تاکہ ہم ان کے اوپر ہم چڑھائی کریں۔ پھر انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر تو جو بہت زیادہ طاقت والی قوم آباد ہے، اے موسیٰ ہم تو اس سے نہیں لڑ سکتے، تو اور تیرا رب لڑو ان سے جا کے، تو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ کتنا انہوں نے جہاد کا انکار کیا۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو یہی جو وادی طور سینا صحرائے سینا جو ہے نا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں 40 سال کے لیے اللہ نے انہیں اسی کے اندر قید کر دیا تھا۔ کوئی دیواریں نہیں تھی، کوئی حد بندی نہیں تھی۔ یہ صبح کو اپنا سفر شروع کرتے وہاں سے نکلنے کے لیے، اور شام ہوتے ہوتے یہ رات کو سوتے تو صبح پھر یہ وہیں پہ ہوتے تھے جہاں سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ یہ اللہ کی اندیکھی دیواریں جو تھیں وہ اللہ کے حکم کی، وہ انہوں نے ان کو چاروں طرف سے جو ہے وہ صحرائے سینا کے اندر قید کیا ہوا تھا، اور یہ 40 سال پھر وہاں ہی بھٹکتے رہے۔ اب یہاں پر اس کے اندر بھی دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے سزا تو دی، لیکن ان کے اوپر نعمتوں کی کمی نہیں کی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ان کے اوپر اللہ نے بادلوں کا، اور اتارا ان کے اوپر من و سلوہ، کیونکہ وہاں پر یہ بہت زیادہ جماعت تھی لیکن ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ اب پانی کے لیے یہ ترس رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہ آگے ہم پڑھیں گے جا کے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ نے کہا کہ اس پتھر کے اوپر جو ہے وہ اپنا عصا مارو، چونکہ ان کے 12 قبیلے تھے، اور اللہ رب العزت نے اس چشمے سے 12 اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹے، تاکہ قبائلی ہونے کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے یہ کوئی کسی قبیلے کا کوئی کسی قبیلے کا، تو اس طرح سے جنگیں شنگیں جو ہیں وہ ان میں ہوتی رہتی تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے 12 چشمے نکالے تاکہ ان کی آپس کے اندر لڑائی نہ ہو۔ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ پھر میری اس نعمت کو یاد کرو کہ اس تپتے صحرا کے اندر میں نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا۔ وہ بادل کا سایہ اس طرح کا تھا کہ اس کے اندر سے روشنی تو نیچے آتی تھی، لیکن اس کے اندر سے دھوپ اور بارش کا پانی جو ہے وہ نیچے نہیں آتا تھا۔ اور پھر کھانے کے لیے ان کے پاس یہاں کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ صبح سو کے اٹھتے تھے، تو وہ جو جہاں پر جو ہے وہ من کہتے ہیں اس سلوہ، ایک وہ منو سلوہ یہ تھا کہ شہد کی طرح کا ایک، وہ جس طرح گوند نہیں ہوتی اس طرح کا وہ تھا ایک، تو مطلب ہے وہ شبنم اس طریقے سے ہوتی تھی کہ جس طرح وہ گوند سی نہیں ہوتی شہد کی طرح، تو اس طرح وہ اکٹھی ہو جاتی تھی، تو اس کو یہ شہد سمجھ کے کھاتے تھے۔ اور ایک پرندہ چڑیا کی طرح کا چھوٹا سا پرندہ ہوتا تھا جو یہ اس کو یہ پڑے ان مطلب ہے کہ وہ ان کی پہنچ کے اندر ہوتے تھے، زمین کے اوپر جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اترے ہوئے ہوتے تھے، اور یہ ان کو پکڑ کے کھا لیتے تھے۔ تو اس طرح ان کی خوراک کا بندوبست بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کر دیا، اور اللہ نے فرمایا کیا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ پھر کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ رزق ہم نے دیا۔ اور اگلی دیکھیں کہ وَمَا ظَلَمُونَا، لیکن ہم ظلم نہیں کرتے کسی کے اوپر بھی۔ یہ اللہ نے اپنی ذات کے اوپر ظلم حرام قرار دیا۔ اللہ رب العزت کے عرش کے اوپر بھی یہی آیت لکھی ہوئی ہے، میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب کے اوپر حاوی ہے، یعنی اللہ رب العزت رحیم زیادہ ہے، اور غضبناک تو ہے ہی ہے۔ کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ کہتے یہ مثال آپ نے سنی نا کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، تو ماں بھی ایک دفعہ روکے گی کسی بات سے، 2 دفعہ روکے گی، 3 دفعہ روکے گی، 4 دفعہ روکے گی، اور اس کے بعد ماں کا بھی ہاتھ اٹھ جاتا ہے نا سزا کے لیے۔ تو بالکل پھر اسی طرح پھر اللہ کو بھی تو غصہ آتا ہے نا کہ میرے ہی پیدا کیے ہوئے بندے، اتنی میری نعمتیں، میری ہی زمین میں رہو، میری ہی دی ہوئی نعمتیں کھاؤ، اور میرے ہی سامنے جو ہے وہ تم کھڑے ہو جاؤ، میری بات کا انکار کرو تو غصہ نہیں آئے گا؟ تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا، اس لیے کہہ رہی ہوں، بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ اس قوم کا قصہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہے۔ اگر ہم اللہ کی ناراضگی والے کام کریں گے تو اللہ کو غصہ آئے گا،
اور اللہ کی مار سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اپنے سارے گناہوں کی آج ہی اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ سے تائب ہو جائے کہ اللہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے گناہ کیے میرے پروردگار، گزری زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ ان گناہوں کے اوپر پکڑ نہ کرنا، اللہ ہماری آئندہ کے لیے اصلاح کر دے، اللہ ہمیں ان پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ان راستوں پہ ڈال دے اللہ جو راستے تیری رضا والے ہیں، اللہ جن راستوں پہ تو ہمیں ملے گا، اللہ پاک ہم سے وہ عمل کروا لے جو اللہ تیری رضا والے ہے، اللہ ہمیں ان عملوں تک ہماری رسائی کر دے، ہمیں بہترین علماء عطا کر میرے پروردگار، ہمیں وہ اس راستے پہ ڈال دے جو راستہ تیری رضا والا ہے، تیری مغفرت والا ہے، اللہ پاک ہماری چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ساری غلطیوں کو اللہ درگزر کر دینا، اور اللہ پاک ہمیں آگے بھی استقامت عطا کرنا تاکہ ہم بھول چوک سے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اللہ ہمیں کبیرہ سے بچا لینا، اللہ ہمیں صغیرہ سے بھی بچانا، اللہ ہمیں کبیرہ سے بھی بچانا، اور اللہ دیکھو کتنا مہربان ہے، اللہ کہتے ہیں نا وَمَا ظَلَمُونَا، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم تو کیا اللہ دیکھو اللہ کا کتنا پیارا اللہ ہمارا، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب تو ایک نماز سے دوسری نماز کے لیے وضو کرتا ہے نا تو تیرے سارے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک آتے آتے جتنے تو نے بیچ میں گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں نا صغیرہ، ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن کبیرہ جو گناہ ہے نا جو کبائر ہیں اللہ ہمیں انہیں کرنے سے بچا لینا، تو ان کی معافی نہیں ہے، ان کبائر کی معافی اسی وقت ہوگی جس وقت ہم اللہ رب العزت سے سچے دل سے پہلے تو اپنے اس گناہ کو اپنے سامنے رکھیں گے، اس گناہ کے اوپر ہم بہتر سے بہتر طور پہ جتنا شرمندہ ہو سکیں اپنے اس گناہ کے اوپر پہلے ہم شرمندہ ہوں گے، پھر اللہ رب العزت سے ہم استغفار مانگیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اللہ دوبارہ میرے سے ایسا گناہ نہ سرزد ہو، اور اللہ پاک مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے استقامت عطا کرنا کہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف جو ہے وہ نہ پلٹوں۔ تو اللہ یہاں بھی یہی آیت کے اندر ہے کہ وَمَا ظَلَمُونَا، ہم ظلم نہیں کرتے، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن تم لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس زمین میں اور کھاؤ، اب یہ وادی طیہ کے اندر جو ہے یہ بھٹک رہے تھے، اب ان 40 سالوں ایک سیکنڈ میں بھول جاؤں گی، اب ان 40 سالوں کے اندر یہ جو وادی طیہ میں یہ جو لوگ بھٹک رہے تھے نا، اسی کے اندر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور اب یہ چونکہ انہوں نے جہاد کا انکار کیا تھا، اب ان کے وہ جو بچے تھے وہ بڑے ہو گئے، اور وہ جو بڑے ہوئے نا اب ان کے دل میں تھا کہ ہم جو ہے وہ ہم چند بڑے جو تھے انہوں نے ان کو جہاد کے لیے آمادہ کیا، اور اس طرح انہوں نے شام کی بستی کی ایک وہ جس طرح کہہ لو نا کہ بڑے شہر کا ایک چھوٹا سا حصہ، تو اس کو پھر انہوں نے ریحہ نام کی ایک بستی تھی جس کو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے فتح کیا، اب یہ انہوں نے اس بستی کے اندر داخل ہونا تھا، اس کو فتح کرنے کے بعد جس کے متعلق یہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں بتایا۔ اب یہ دیکھیں کہ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب وہ جو شہر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد فتح کیا تھا، اب اللہ کیونکہ انہوں نے ہمیشہ دیکھو کہ انہوں نے اللہ رب العزت نے جو انہیں حکم دیا نا اس کے اگینسٹ یہ چلے ہیں، انہوں نے کہنا نہیں مانا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی کے اندر جو تم نے فتح کیا ہے، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو با فراغت، اور داخل ہو جاؤ اس کے دروازے میں سے، اور تم کہو کیا خطہ تن کہ اے اللہ ہم سے جو ہم نے تیری اللہ پہلے اس چیز کا شکر ادا کرو کہ اللہ جو تو نے ہمیں غلامی سے آزادی دی، ہم اس شہر کے اندر یہ ہمارا اپنا ملک تھا، ہم اپنے ملک کے اندر آئے، اور اس وادی میں جو تم سجدہ کرتے ہوئے جانا اور اللہ سے کہنا کہ اللہ خطہ تن، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ خود ہی وعدہ کر کے لے رہے ہیں کہ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو جب تم مانگو گے نا ہم سے کہ ہم سے ہمارے گناہوں کے اوپر اللہ معاف کر دے، تو اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، سنزید المحسنین، اور پھر تمہیں جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں نا، اگر تم اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ پاک جو ہے وہ ان گناہوں کے اوپر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، اللہ تمہیں مزید عطا کرے گا، ٹھیک ہے، پہلے سے زیادہ مال اور رحمت اور اسباب تمہیں دے گا اللہ جو تمہیں پہلے دے چکا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ حتّۃن کے بدلے انہوں نے ہنتۃن کہنا شروع کر دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ہمیں اناج چاہیے، اللہ ہمیں غلہ چاہیے، ٹھیک ہے۔
یہ نیچے والی آیت میں ہی اللہ نے ان کی اس غلطی کو جو ہے وہ کوڈ کیا کہ فبدل الذین ظالموا، پھر بدل دیا بات کو ظالموں نے دوسری بات کے ساتھ جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے اتارا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا رجزن عذاب آسمان سے۔ کس وجہ سے ان کے اوپر عذاب اترا؟ یہ بار بار آپ کو اللہ بتا رہا ہے بما کانوا یفسقون، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ تو نافرمانی کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ کسی کی برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا بھی احسان ہے۔ تو اللہ نے یہاں انہیں یہی کہا تھا نا کہ میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا۔ اللہ تو ان کے اوپر احسان کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ جو ہیں یہ نافرمانیوں سے باز ہی نہیں آتے۔ یہاں پر آپ کو تھوڑی سی احسان کی ڈیفینیشن بتا دوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے نا، تو اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا سب سے پہلے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور احسان کیا ہے۔ تو احسان کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ اللہ کی عبادت کرو اس طریقے سے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر آپ اس مقام تک نہیں پہنچتے تو پھر آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پھر جب پانی مانگا موسیٰ نے، کہ میں پیچھے آپ کو بتا چکی کہ اپنی قوم کے لیے فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پھر ہم نے کہا کہ مارو اپنا عصا پتھر پر، پھر پھوٹ پڑے اس میں سے 2 اور 10 چشمے۔ تحقیق جان لیا تمام لوگوں نے مشربہم، اپنے اپنے گھاٹ کو، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور نہ تم پھرو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہوئے۔ کہ یہ دیکھو کہ وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ فرقوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 12 ان کے تھے قبیلے، تو 12 ہی چشمے اللہ نے اتارے تاکہ کسی قسم کا کوئی فساد ان کے درمیان نہ ہو۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہرگز نہ ہم صبر کریں گے ایک ہی کھانے کے اوپر، بس پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو، اور کہ وہ دعا کرو وہ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس میں سے، یعنی اس زمین میں سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلیہت، ترکاری، ککڑی، گندم، مسور کی دال اور پیاز۔ اللہ رب العزت نے آگے سے جواب کیا دیا، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو کہ ادنا ہے، کم تر ہے، اس چیز سے جو بہتر ہے؟ اب یہاں پر ادنا اور اعلیٰ کا فرق آپ بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو یہ من و سلوہ جو آسمان سے اتر رہا ہے نا، یہ تمہارے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ تمہیں کوئی بھی محنت نہیں کرنی پڑتی، اور تم آرام سے جو ہے وہ اس کو کھاتے ہو، اور تمہارا سارا ٹائم فارغ ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ لیکن تم اس کو بدل کے تو زمین سے اگر کھیتی باڑی خود کرنا چاہتے ہو اور ان چیزوں کو مانگ رہے ہو، تو اس کے لیے تو تمہیں محنت بھی کرنی پڑے گی اور تمہارا وقت بھی لگے گا۔ تو لیکن اس کی مثال آپ سورہ تکاثر سے لیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کثرت کی خواہش نے انسان کو غفلت میں رکھا، کیونکہ بندہ اس تھوڑے پہ راضی نہیں ہوتا نا، وہ مزید پہ چاہتا ہے۔ ایک روٹی کھا لیتا ہے نا اگر دال کے ساتھ، تو اب اس کا دل چاہتا ہے کہ دوسری دفعہ جو ہے وہ چکن کے ساتھ ہو، دوسری دفعہ میرے لیے جو ہے وہ اس سے اچھا ہو۔ تو اس اچھے کی تلاش کے اندر بندہ جو ہے پھر وہ نکل کھڑا ہوتا ہے، نہ اسے اپنی نمازوں کی فکر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میرے وہ بھائی بیٹے جو بہتر سے، حالانکہ اللہ پاک نے اتنا دیا ہوا ہے کہ آرام کے ساتھ وہ جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ اس کو گزار سکتے ہیں، لیکن خوب سے خوب تر کی تلاش کے اندر نکلے تو نہ نمازوں کی فکر رہی، اور نہ جو ہے خود اپنے بچوں کی تربیت پہ بھی غور نہیں کیا، کبھی انہوں نے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں بیوی بچوں کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ پیسے کی دھن جو ہے وہ ان کے دماغ کے اوپر اس طرح سوار ہوئی کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے صرف ایک ہی دھن ہے کہ پیسہ کمایا جائے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جائے۔ تو یہاں پر بھی پیسہ تو ادنا چیز ہے نا، اصل چیز تو آخرت ہے، جس کو بھول کے بندہ صرف اور صرف دنیا کی دوڑ کے اندر لگ جائے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ دیکھو تم اس ادنا چیز کے بدلے اس اعلیٰ کو چھوڑ رہے ہو، کہ جو تمہیں وقت اللہ رب العزت نے دیا کہ جس کے اندر تم جو ہے وہ تمہارا ٹائم فارغ ہے نا، لیکن تم اس فارغ ٹائم کو بجائے اس کے کہ اللہ کو مناؤ اور اس کی رضا کے لیے اس ٹائم کو خرچ کرو، تم دنیا کمانے کے لیے اس ٹائم کو خرچ کرنا چاہتے ہو۔ تو اس بات کے اوپر پھر اللہ رب العزت نے انہیں کیا فرمایا کہ اتر جاؤ شہر کے اندر، پھر تمہارے لیے ہے جو کچھ تم مانگ رہے ہو، یعنی کہ جاؤ اب جا کے محنت کرو اور وہی کچھ حاصل ہوگا جو تم نے
کہ یہ ہے یہاں پر تو تمہارے بچے اور بوڑھے جو ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا، ان کو بھی آرام سے روٹی مل جاتی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ جاؤ ہر ایک بندہ، اب آپ خود ہی آج اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ آج وہ وقت آ گیا پھر کہ جتنے کمانے والے ہیں اتنے ہی کھانے والے ہوں، تو تب کہیں جا کے جو ہے وہ جس طرح کی زندگی یہ لوگ چاہتے ہیں تو اس طرح کی زندگی جو ہے وہ انہیں ملتی ہے، اور بعض کو اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی وہ زندگی میسر نہیں آتی جس کے خواب یہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج ہر بچے کا خواب کیا ہے کہ میں صبح سو کے اٹھوں، میرے آگے نوکر چاکر ہوں، گاڑی باہر کھڑی ہو، محنت نہ کروں، محنت کی طرف نہیں آنا، صرف خواب دیکھنا ہے کہ پھر میں اس میں بیٹھوں جہاں میرا دل ہے، میں کھاؤں پیوں، رات آئی ہے اپنے کمرے میں آؤں، اے سی چل رہا ہو، بہترین بیڈ ہو، شاندار کمرہ ہو، اور اس کے اندر میں آرام سے سوؤں، صبح میں دیر سے اٹھوں، نماز کا کوئی پتہ نہیں ہے، دیر سے اٹھوں، اپنا مزے سے اٹھوں، ناشتہ دل کرتا ہے کروں، نہیں تو باہر جا کے کہیں سے بھی ناشتہ نشتہ کروں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے دن کو پھر اپنے طریقے سے جو ہے وہ اس کو گزاروں۔ تو یہاں یہ کیا ہیں، یہ ساری ادنا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس اعلیٰ کو چھوڑ کے نا ان ادنا یعنی اس آخرت، جو آخرت ہماری جو تھی اس کو چھوڑ کے ہم صرف دنیا کے بیٹے بن کے ہم نے جینا شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کا بدلہ کیا دیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، کہ پھر ڈال دی اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، جو اللہ انہیں حکم دیتا تھا اللہ کے حکموں کے خلاف چلتے تھے، اور اپنے نبیوں کو جو ہے وہ ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کہ وہ حد سے بڑے ہوئے تھے۔ اب تھوڑا سا یہاں پر آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ بھی ذرا غور کریں، یہاں پر ان کے پاس تو نبی تھے نا جو پے در پہ اللہ رب العزت بھیج رہا تھا، اور وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور آپ یقین مانیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ اپنے کتنے کتنے نبیوں کو جو ہے وہ قتل کر کے آ کے اس طرح اپنے کاروباروں کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ جس طرح انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو آپ آج یہ دیکھیں کہ اپنے ملک کے اندر آپ یہ جو ہے ماڈل ٹاؤن میں جو قصہ ہوا تھا، اور یہ جو اسلام آباد میں وہ کون سی مسجد تھی جہاں پر وہاں بھی مدرسہ تھا نا، اسلام آباد، لال مسجد کا قصہ جو ہوا تھا، ہاں ہاں جی، لال مسجد کا جو قصہ ہوا، تو آپ ان کے پاس تو نبی تھے نا، تو انہوں نے تو نبیوں کو قتل کیا، تو ہمارے پاس علماء ہیں، تو آج غور سے دیکھیں کہ آج ہم اپنے علماء کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ غور کیجئے گا۔ اب میں یہاں پر اگر ڈیٹیل بتاؤں گی نا تو وہ میرا ٹائم جو ہے وہ سارا ادھر خرچ ہو جائے گا، تو تھوڑا سا ہنٹ آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ خود سوچیں اور خود دیکھیں کہ آج ہم اپنے علماء کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک کسوٹی رکھی اگلی آیت کے اندر کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور نصرانی ہیں اور سابی انہیں کہتے ہیں، یہ عراق کے لوگ تھے جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کہتے تھے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوا اور انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کی نا، تو ان لوگوں نے کیا ہے، انہوں نے ستاروں کی پوجا شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے، یہ ستارہ پرست ہو گئے تھے۔ تو اللہ نے کسوٹی کیا رکھی کہ چاہے کوئی بھی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخری، جس کا پورے کلمے کے اوپر یقین ہوگا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی شریعت کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے گا، کیونکہ جہاں جہاں میں نے بار بار آپ قرآن پاک کے اندر یہ پڑھیں گی، جہاں بھی آئے گا نا من آمن باللہ، وہاں پر عاملہ صالحا ضرور آئے گا، کہ خالی ایمان لانا آپ کے لیے کافی نہیں ہے، عمل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ زبان کے سے تو یہ آپ پڑھتے ہیں نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ صرف آپ نے زبان سے اقرار نہیں کرنا، ہم نے دل سے تصدیق بھی کرنی ہے کہ ہاں واقعہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو ہے شریعت، جو آپ شریعت لے کے آئی قرآن پاک، یہ واقعہ ہی اللہ کی کتاب ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر ہمیں گزرے ہوئے زمانے کا بھی اللہ رب العزت نے بتایا، اور آنے والے وقتوں کے اندر بھی جو کچھ ہونا ہے اس کتاب نے ہمیں بتایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی پیشن گوئیاں ہم پہلے پڑھ چکے تھے، اپنے بڑوں سے ہم سنتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جی تو مرد جو ہے وہ ریشمی لباس پہنیں گے، ایک وقت آئے گا اور لڑکیاں جو ہیں، عورتیں جو ہیں وہ مردانہ لباس پہنیں گی، اور مرد جو ہیں وہ عورتوں کے لباس پہننے کے اندر جو ہے وہ فخر محسوس کریں گے۔ تو کیا اس وقت وہ سب کچھ ہو نہیں رہا؟
مردوں نے زیور پہننا شروع، مرد جو ہے وہ حالانکہ ان کے اوپر زیور حرام ہے لیکن مرد زیور پہننا پسند کریں گے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ عورتیں لباس پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی، گھر گھر کے اندر جو ہے وہ سینما ہوگا۔ یہ ساری پیشن گوئیاں ہمیں کس نے دی تھی؟ اس قرآن نے دی تھی نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ تو کیا آج وہ ساری پیشن گوئیاں سچ نہیں ہوئی؟ تو اگر وہ ساری سچ ہیں تو پھر یہ اللہ کی کتاب سچ ہے نا، جس نے ہمیں سچی بشارتیں دی۔ تو یہاں پر بھی یہی آیا کہ جو کوئی بھی کلمے کے اوپر، کلمے کے دونوں حصوں پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے اوپر ایمان لائے گا تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ نہ اس بندے کو جو یہ عمل کر کے آئے گا اسے نہ تو کل آخرت میں کوئی افسوس ہوگا، اس کو کوئی غم آخرت کا نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ اللہ کے عذابوں کو دیکھ کے پریشان ہوگا، پھر اس کو پتہ چلے کہ یہ عذاب میرے اوپر آنے والے ہیں۔ کیونکہ جس وقت جہنم کو لایا جائے گا نا، تو اس وقت جو گناہ گار ہے نا، ہر بندے کو پتہ ہے کہ میرا عمل کیا ہے، میں دنیا میں کیا کر کے آیا۔ تو جس وقت وہ جہنم کو دیکھے گا تو اس کو یہی پتہ چلے گا کہ میں یہ جہنم جو ہے یہ میرے لیے سلگائی گئی ہے، اور یہ اب آ گئی جہنم کو 70,000 فرشتے 70,000 لگاموں کے ساتھ کھینچ کے لائیں گے۔ تو اس وقت اس جو گناہ گار ہیں انہیں یہی پتہ چلے گا کہ یہ جہنم ابھی ہمارے اوپر مسلط کر دی جائے گی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، اللہ نے پختہ عہد کیا لیا تھا کہ یہ جو توریت کے احکامات ہم نے تمہارے اوپر نازل کیے ہیں نا، اب تم نے ان احکامات کے مطابق عمل کرنا ہے، اس کو ماننا بھی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اس کو نہیں مانا، تو اللہ نے بدلے میں کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اب آپ یہ غور سے ساتھ ساتھ دیکھتی جائیں کہ انہوں نے کہاں جو ہے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کی، اور اللہ رب العزت نے کیسے کیسے جو ہے وہ ان کو معاف کیا۔ اسی طرح اللہ آج ہمیں بھی معاف کر رہا ہے۔ اگر اللہ ہمیں معاف نہ کر رہا ہوتا نا تو آج اس وقت جتنے کو گناہ ہماری زندگیوں کے اندر شامل ہو چکے ہیں نا، ہم بھی کب کے غرق ہو گئے ہوئے ہوتے۔ لیکن پتہ نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ جب تک میرے وہ بندے جو سحریوں کے وقت ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرتے ہیں، اور وہ ننھے بچے جو ماؤں کی گودوں کے اندر ہیں، اور وہ بوڑھے جو جن کی دعائیں ہیں، ان کی خاطر اللہ رب العزت نے اس عذاب کو ابھی تک روکا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا تھا کہ اس کتاب کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، جیسے آج ہمیں قرآن پاک کو کہا جاتا ہے کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پڑھو اور اس کو یاد کرو جو کچھ اس کے اندر ہے، یعنی وہ تمام احکام جو اس کے اندر ہیں ان کو ہم نے پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد ان احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے، اور خود عمل کرنا ہے اور دوسروں کو اس کی نصیحت کرنی ہے۔ لیکن آج آپ خود ہی دیکھیں اب کہ ہم نہ تو ہمیں پڑھنے کا ٹائم ہے، ہمیں قرآن پاک سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں تھوڑا سا فیس بک کو کھول کے دیکھ لوں کہ آج معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں گے تو فیس بک کون دیکھے گا؟ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ اپنی کتاب، اگر انہیں تو ریت پکڑنے کا حکم تھا، اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتاب کو ضرور زور سے جو ہے وہ پکڑ کے چھاتی سے لگا لو، نہیں، اس کا مطلب ہے اس کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لو، اور اس طرح تھامو کہ ان کے اوپر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو۔ اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت نے کبھی بھی کسی بھی انسان کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ جو اس کی برداشت سے باہر ہو، کہ اگر یہ احکامات مشکل ہوتے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک بشر تھے نا، انہوں نے قرآن کے اوپر عمل کیا، اس کے بعد آپ کے صحابہ جو تھے انہوں نے قرآن کے اوپر عمل کیا، اس کے بعد تابعین تھے انہوں نے عمل کیا، تو ہمارے لیے عمل کرنا پھر کیوں مشکل ہے؟ اللہ کہتے ہیں سما تولیتم من بعد ذالک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، اس نصیحت کے بعد تم نے پھر کان نہیں دھرے، اور تم پھر جو ہے وہ تم نے اپنا راستہ جو ہے وہ بدل لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فلو لا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ یہ ان کو نہیں، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو آج تو اللہ جو ہے وہ مان رہے نا، وہ ایک عالم تھے اور وہ کسی بازار میں سے گزرے نا، تو آپ کو پتہ کہ ہمارے لوگوں کا، ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں نا، ان کا کام صرف مسجدوں اور مدرسوں میں رہنا ہے، ان کا کام دنیاوی زندگی کے ساتھ ان کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں دنیا داری سے ان کا کیا کام؟ حالانکہ ہمارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبی تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ دنیا کے اندر رہ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کے ان کے دکھ درد کو بانٹو، ان کی تکلیفوں کو محسوس کرو،
اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کرو، تو یہ عبادت اللہ کو پسند ہے، اللہ کو رہبانیت پسند نہیں ہے۔ تو وہ عالم بھی بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ گزرے، انہوں نے کہا کہ آپ کا یہاں کیا کام، تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، جیسے بندہ سوالیہ پوچھتا ہے نا کہ بھئی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، اس کے بعد جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا جواب ملا؟ انہوں نے کہا آج اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ میری بات کو غور سے سمجھیے گا، انہوں نے کہا کہ آج اللہ تو مان رہا ہے لیکن اللہ کے بندے نہیں مان رہے۔ اور پھر کچھ عرصہ گزرا تو لوگ قبرستان گئے، تو دیکھا کہ وہی جو عالم ہیں وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے پوچھا آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے، یہاں بیٹھ کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج پھر اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آج آج بندے مان رہے ہیں، آج اللہ نہیں مان رہا، کیونکہ اللہ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا۔ تو یہی ہے کہ اگر یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا نہ رکھا ہوتا، اور اس کی رحمت نہ ہوتی کہ اس نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا ہوتا، تو ہم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے۔ اب ان کی اگلی سزا بتائی جا رہی ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور جب تم نے جان لیا، اور جب تم نے جان لیا اور تحقیق جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن کے اندر، پھر ہم نے کہا ان سے کونو قرادتاً خاسئین، کہ ہو جاؤ بندر خسارہ پانے والے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اب ان کو جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن فضیلت ہے نا، تو سب سے پہلے یہودیوں کی قوم تھی، تو اللہ نے ان کے سامنے کیلنڈر پیش کیا تھا ہفتے کے پورے دنوں کا، تو ان کے لیے جمعہ کا دن اللہ نے مخصوص کیا تھا عبادت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جمعہ کا دن پسند نہیں ہے، ہمیں آپ جو ہے وہ آپ ہمیں ہفتہ دے دے۔ اللہ پاک نے ان کو ہفتہ دے دیا۔ اب وہ ہفتہ ان کی عبادت کا دن مقرر ہوا۔ اب جس وقت ان کے بعد عیسائی آئے، ان کے سامنے کیلنڈر پیش کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اتوار چاہیے، سنڈے چاہیے۔ اب انہوں نے سنڈے لے لیا۔ اب باقی امت محمدیہ کے اوپر جس وقت جمعے کو پیش کیا گیا، تو انہوں نے بخوشی جو ہے وہ جمعے کو قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب جمعے کی فضیلت بتائی نا، کہ جمعے کے دن کے اندر جب امت محمدیہ نے اس کو پسند کر لیا، پھر اللہ نے آپ یہ دیکھیں جمعے کی فضیلت بتائی کہ جمعے کی فضیلت کیا ہے کہ جب آپ جمعے کی تیاری کرتے ہو، تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے آپ کے سارے گناہ جو ہیں وہ اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت آپ مسجدوں کی طرف، ہمارے مرد حضرات اور جو عورتیں بھی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیں، ان کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو پورے راستے کے اندر فرشتے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور جب بندہ جا کے مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور دعا مانگتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے جو ہے وہ اللہ کھول دیتا ہے۔ تو جب انہوں نے پھر یہ جمعے کی فضیلتیں پڑھی نا، تو اس وقت انہیں اس بات کے اوپر بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے جمعے کے دن جو ہے وہ ہم نے جمعے کے دن کو قبول کیوں نہ کیا۔ اب ان جو یہ یہودی ہیں نا، ان کو 3 باتوں کے اوپر مسلمانوں کے مقابلے میں حسد آتا ہے۔ ایک یہ جمعے کے دن کے اوپر انہیں بڑا حسد ہے کہ یہ جو ہے یہ کیوں چلا گیا جمعے کا دن جو ہے یہ مسلمانوں کے پاس۔ دوسرا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں، تو اس آمین کے اوپر ہم پڑھتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ ہمیں نہ ان کا راستہ دکھا گمراہوں کا، اور نہ غضب جن پر تیرا ہوا، تو پھر ہم اس کے بعد آمین کہتے ہیں۔ اس آمین سے ان کو بڑی چڑ ہے۔ اور تیسری چڑ ان کو ہے کہ اللہ رب العزت نے اچھا بھلا ان کو بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے، جو ان کا قبلہ ہے، اس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے اس حکم کو بدل کے، تو وہ پہلے والا قبلہ جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ بیت اللہ ہی میرا قبلہ ہو، اور اللہ رب العزت نے ان کو اس قبلے کی طرف پھیر دیا۔ ان تینوں چیزوں کے اوپر جو ہے یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آگے بتایا کہ اب یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ہفتے کا دن ان کے لیے تھا، کہ اب ہفتے کا دن اس لیے تھا کہ ہفتے کے دن انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور اسی طرح عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے کہ انہوں نے اس دن کے اندر کوئی اور کام نہیں کرنا، صرف عبادت کرنی ہے۔ تو امت محمدیہ کے لیے دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنی فضیلت رکھی کہ ہمیں صرف جمعے تک، سورہ جمعہ آپ پڑھیں نا،
تو اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ صرف جمعے تک ہمیں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پابند کیا کہ اپنے کاروباروں کی طرف نہیں جانا. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے نماز کی تیاری کرنی ہے، نہانا ہے، دھونا ہے، وہ جو ہے خوشبو لگانی ہے، صاف ستھرا لباس پہننا ہے، اور اس کے بعد ہم نے مسجدوں کی طرف جانا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ جس بندے نے جمعے کے دن صبح اٹھ کر جمعے کی تیاری شروع کر دی، سورۃ کہف پڑھی، تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا، جو کچھ وہ بندہ صبح سے لے کے جمعے کی نماز کی تیاری تک کرے گا، پھر جمعے کی نماز ادا کرے گا، تو اس کا وہ سارا وقت جو ہے وہ عبادت کے اندر شمار ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جمعے کی نماز کے بعد اللہ رب العزت نے اجازت دے دی کہ اب تم چاہو تو جاؤ. جب تم نے نماز وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ اب جب تم نے جمعے کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد تم بے شک بازاروں میں نکلو، جہاں مرضی جاؤ، جو کھاؤ پیو، جو کچھ بھی کچھ کرو، اس کے اوپر تمہاری پکڑ نہیں ہے. تو ان کو ہفتے کا دن اللہ نے دیا تھا کہ اس دن کیونکہ یہ لوگ شکار کرتے تھے تو ان کو شکار سے منع کیا گیا تھا کہ آپ نے شکار نہیں کرنا. اب کیونکہ یہ بگڑی ہوئی قوم تھی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جال ایسے بچھائے اپنے وہ جو انہوں نے تالاب وغیرہ بنا رکھے تھے نا مچھلیاں پکڑنے کے لیے، ان کو کہ اس طرح انہوں نے اس طرح بنائے کہ مچھلیاں جو ہیں وہ ان کے اندر آ جاتی تھی تیر تیر کے، تو یہ پھر صبح کے وقت ان کو جو ہے وہ بیچ میں سے نکال لیتے تھے. لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کا کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا. تو اس کے اوپر پھر اللہ کو پھر غصہ آیا اور اللہ رب العزت نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. یہاں پر میرا آپ سے سوال ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی اتنی نافرمانیاں کی، ہر ایک اللہ ان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کرتا چلا گیا، اور یہ جو ہیں وہ سرکشی اور نافرمانی کرتے چلے گئے. اب اگر اللہ رب العزت نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا تو یہ کیا اللہ کا عدل تھا یا اللہ کا ظلم تھا؟ جلدی سے ایک سیکنڈ میں کوئی ایک بتائے گا، جلدی سے. عدل تھا نا؟ ہاں. کیونکہ دیکھو اتنی نافرمانیوں کے بعد وہ ماں کو بھی غصہ آتا ہے نا، تو پھر اللہ نے آخر تو کہیں جا کے ان کو تھپڑ لگانا تھا. اب یہ تھا کہ یہ لوگ، اب یہ 3 گروہ بنے تھے. یہ نیچے ہم جا کے آگے چلیے میں یہی بیان کر دیتی ہوں، پھر اس آگے ویسے گزر جائیں گے ترجمے سے، کہ ان کے 3 گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا ہفتے والے دن. یہ صبح سویرے اٹھ کے وہ جو جال انہوں نے لگائے ہوئے ہوتے تھے نا، وہ مچھلیاں. اچھا اللہ رب العزت بھی دیکھو، اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ کیا کرتے تھے کہ باقی ہفتے کے 6 دن جو ہیں وہ مچھلیاں اتنی نہیں آتی تھیں، لیکن اللہ بھی امتحان لیتا ہے نا. اور ہفتے والے دن مچھلیاں ایسے کھلا اوپر تک جو ہے وہ آئی ہوئی ہوتی تھی کہ ان کو دیکھ کے نا جیسے دل چاہتا تھا نا کہ ہم ان کو پکڑ لیں. اور انہوں نے پھر ویسے ہی وہ کیا، وہ بنا کے وہ حوضیاں سی اور تالاب سے چھوٹے چھوٹے بنا کے، تو انہوں نے اس طریقے سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. تو اب اللہ رب العزت نے اب یہ ان کے 3 گروہ بنے. ایک گروہ وہ تھا جو ان کو ایسا کرنے سے منع کرتا تھا، اور ایک گروہ مچھلیاں پکڑتا تھا، اور ایک گروہ ان میں سے وہ تھا جو نہ منع کرتا تھا اور نہ ہی خود یہ کام کرتا تھا. اب اللہ رب العزت نے جب اللہ عذاب دینے پہ آیا تو عذاب کن کو ہوا؟ جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے. ٹھیک ہے. جو لوگ منع کرتے تھے اور جو نہ منع کرتے تھے اور نہ جو ہے وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور نہ ہی منع کرتے تھے، ان دونوں گروہوں کو اللہ نے بچا لیا. اور جو مچھلیاں پکڑتے تھے ان کو اللہ رب العزت نے کونو کی ارادتاً خاصئین کے بندر بنا دیا. پھر ہم نے بنایا اس کو. اب یہ کیا تھا، یہ غور سے ہی سگلی آیت کو سمجھیے گا. پھر ہم نے بنا دیا ان کو، یعنی کہ وہ جو بندر اور خنزیر اللہ نے بنائے تھے نا. اچھا یہاں بھی آپ کو بتا دوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل ہم جو بندر دیکھتے ہیں نا یہ انہی کی نسل میں سے آ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی اور مخلوق ہے. وہ جس قوم کے اوپر اللہ رب العزت عذاب ڈالتے ہیں نا، تو ان کی استغفر اللہ جب شکلیں بگڑتی ہیں نا تو زیادہ سے زیادہ 8 دن کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہماری امت کے اوپر بھی ایسا کوئی عذاب آپ کی امت پہ بھی آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوموں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ایسے ہی عذاب اتارتے ہیں. تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ تو کہہ رہا کہ ہم نے ان کو کیا بنایا؟ بینہ یدیہا، جو لوگ اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی عبرت، وما خلفہا، اور جو ہم لوگ ہیں جو ہم ان کے پیچھے آنے والے ہیں ان کو بھی، وموعظۃً، اللہ رب العزت نے ان کو ہمارے لیے جو ہے وہ نصیحت بنایا، للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں.
ٹھیک ہے، ان کے لیے عبرت بنایا، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو نصیحت بنا دیا۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں پہلے پورا سارا قصہ پڑھ دیتی ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہمیں وہ واضح کر دے ہمارے لیے کہ وہ گائے جس کو ہمیں ذبح کرنے کا حکم ہو رہا ہے وہ کیسی ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ گائے جو ہے نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ وہ بچی ہو، اوانم بینہ ذالکہ، کہ وہ جوان ہو ان دونوں کے درمیان۔ اب تم ایسا کرو جس طرح کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب پھر انہوں نے سوال کیا کہ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس گائے کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو، فاقع گہرا ہو اس کا رنگ، تاکہ وہ تأثر الناظرین دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ اللہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائے جو ہے اس نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اب ہم راہ پا جائیں گے کہ وہ گائے جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک وہ گائے جو ہے نہ وہ زمین کو نرم کرتی ہو، نہ زمین کے اندر ہل چلاتی ہو، مسلمات لا شیاۃ فیہا، وہ بے عیب ہو، اس کے اندر کوئی بھی عیب نہ ہو، یعنی وہ ایک ہی رنگ کی گائے ہو۔ اور اس جیسے ہم دیکھتے ہیں نا 2-3 رنگوں کی گائے ہوتی ہیں، کہیں کوئی سفید اور کالی ہوتی ہے، کوئی براؤن اور سفید ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا ایک ہی رنگ ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی ڈاٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک آپ کو بتا دوں کہ جن عورتوں کے بچے جو ہیں، بچیوں کے بچے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں مکمل، جو ہے وہ پورے پیریڈ کے بعد جو ہے وہ پورا اپنا پیریڈ گزارنے کے بعد جو ہے وہ صحیح بچہ پیدا نہیں ہوتا، تو ان کے لیے یہ آیت ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس آیت کا جو ہے وہ ورد کریں، مطلب چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، مسلمات لا شیاۃ فیہا، کہ اللہ مجھے ایسی اولاد دے جس کے اندر کوئی بھی وہ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی بھی کمی کجی نہ ہو، جو مسلمات پوری ہو، پورے 9 مہینے کے بعد اللہ رب العزت مجھے نیک اور صالح اولاد دینا۔ اور یہ جو اوپر ہے نا ان البقرہ تشابہ علینا، یہ اس وقت جب اپنے آپ کو سمجھ آ رہی ہو نا، آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے اور آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو کوئی بیماری ہے جس کی سمجھ نہیں آتی، تو اللہ سے آپ دعا کریں گے کہ ان البقرہ تشابہ سوری ربا کا یبین لنا ماہی، کہ اللہ تو میرے لیے خود ہی اس کو کھول دے۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ سے دعا ہم یہی مانگیں گے کہ اللہ تو خود ہی اس حقیقت کو ہم پہ کھول دے کہ اگر ہمیں اس بیماری کی یا اس کاروبار کرنے کی سمجھ نہیں آ رہی، تو اللہ رب العزت ہمیں خود ہی تو اس کے بارے میں بتا دے، ہماری رہنمائی نازل فرما۔ اچھا، اب انہوں نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اب موسیٰ تو صحیح بات لے کے آیا ہے۔ پھر انہوں نے اس گائے کو قتل کیا، اور نہیں تھے وہ اس کو قتل کرنے والے، اس کو ذبح کرنے والے۔ اب یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ بنی اسرائیل میں اس گائے کا، اس صورت کا نام ہی سورہ بقرہ، اسی قصے کے اوپر اس گائے کا، اس صورت کا نام پڑا کہ یہ ایک چچا اور بھتیجا جو تھے وہ ایک گاؤں کے اندر رہتے تھے، اور اس کے اندر چچا جو تھا وہ بڑا مالدار تھا، بھتیجا جو ہے وہ اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن چچا نہیں مانا، تو اس نے کیا کیا، اپنے چچا کو قتل کیا، اور چچا کو قتل کرنے کے بعد اس نے اس کی لاش جو ہے وہ لا کے تو ایک دوسرے گاؤں کے دروازے کے، جیسے وہ بیریئر لگے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ بھی یہاں تک حد ہے اس جگہ کی، تو وہ بیریئر کے باہر دوسری جگہ جو دوسرا گاؤں شروع ہو رہا تھا، تو اس جگہ وہ جا کے نا اس کی ڈیڈ باڈی کو رکھ آیا اور خود آ گیا۔ اب وہ جہاں پر وہ مطلب ہے کہ ان لوگوں نے جب صبح اٹھ کے دیکھا کہ ایک بندے کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، تو شور مچ گیا کہ بھئی کسی نے مار دیا۔ آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ بھی وہ ادھر تک بھی خبر پہنچ گئی، ساتھ والا تو گاؤں تھا، ساتھ ہی ساتھ تو تھے وہ، تو پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ پر جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ قتل ہوا ہے۔ اب جب دیکھا تو اس نے واویلا مچانا شروع کیا کہ اوہو میرے چچا کو کس نے قتل کر دیا۔ اب
اللہ رب العزت نے یہاں بھی ان کو اپنی قدرت کاملہ دکھائی کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ چلا اور دعا مانگی کہ اللہ رب العزت اس کا کیا ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آگے یہ سارا قصہ جو ہے یہ بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس کے اندر جھگڑا کرنے لگے، اور کوئی کہتا تھا کہ اس کو فلاں نے مارا، کوئی کہتا تھا اس کو فلاں نے مارا، اور اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا جو تم چھپاتے ہو۔ پھر ہم نے کہا کہ مارو اس کو اس کے باز کے ساتھ۔ اب اللہ نے معجزہ کیا دکھایا کہ ایک مردے کو دوسرے مردے سے زندہ کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم ایک گائے ذبح کرو، اور اس مردہ گائے کا، یہ گائے ذبح کرنے کا ان کو حکم کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ گائے کی پوجا کرتے تھے اور اس کو معبود سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ بتایا کہ گائے جس طرح بے بس ہے نا، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ نے پیچھے بتایا نا کہ اس قصے کے اندر عبرت ہے تم لوگوں کے لیے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ آپ خود پڑھ کے آئے، تو یہ ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ اللہ رب العزت نے بتایا کیا کہ جس طرح تم نے جو اپنے ارد گرد یہ معبود بنا رکھے ہیں نا، پیروں فقیروں کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کرتے ہو، تو یہ بھی اسی طرح بے بس ہیں جس طرح یہ گائے بے بس ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح اس کے ہاتھ کے اندر کچھ نہیں تھا نا، اگر وہ خدا ہوتی جس کی تم پوجا کرتے تھے تو وہ ہاتھ روکتی نا کہ مجھے تم کیوں قتل کرنے لگے ہو، لیکن اس کے اندر کوئی پاور، کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو جس طرح وہ گائے بے بس ہے نا، اسی طرح آج تم جن لوگوں کی پوجا کر رہے ہو نا، وہ لوگ بھی ایسے ہی بے بس ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے دیکھیں، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا نقشہ یہ دکھایا کہ ایک مردے کو دوسرے مردے کے ساتھ ہی اللہ نے زندہ کر کے دکھایا کہ دیکھو اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ۔ یہ انہیں بار بار معجزات اللہ یہ دکھا رہا ہے کیونکہ ان کا مرنے کے بعد اٹھنے پہ یقین نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ دیکھو جس طرح آج اس مردہ گائے کا ٹکڑا، اللہ نے کہا کہ ایک مردہ گائے کا ٹکڑا لے کے اس کو اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ چھو تو وہ بندہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا۔ اب وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اٹھ کے بتایا کہ مجھے قتل کرنے والا جو ہے وہ میرا اپنا بھتیجا ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ بندہ مر گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف یہاں پر ایک نشانی ان کو بتانی تھی، اور ساتھ ہی اللہ فرما رہے ہیں کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا تمہیں مرنے کے بعد، اور اللہ تمہیں یریکم آیاتہ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو اور سمجھ کرو کہ وہ اللہ جو اللہ آج اٹھا سکتا ہے، کیا کل مرنے کے بعد وہ اللہ نہیں اٹھا سکے گا؟ اللہ کے آتے اس وقت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ کے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ اللہ آج اگر اٹھا سکتا ہے تو کل اللہ اس وقت بھی اٹھائے گا۔